آج کل تقریباً ہر بندہ اس مسئلے کے اوپر ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں، کوئی سنی کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد، اور کوئی بریلوی خود کو کہلواتا ہے، کوئی حنفی کہلاتا ہے۔ یہ ایجادات کب ہوئیں اور کیسے ہوئیں، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم کیا ہیں؟ سب سے پہلے اگر کفر کے درمیان ممتازیت آپ کو لینی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک ٹرم یوز کرنی پڑے گی، وہ ہے مسلمان کی۔ یعنی آپ کفر سے ممتاز ہونے کے لیے کہ ہم کافر نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے آئے کہ جو معتزلہ تھے، جو لا ادریہ تھے، انہوں نے اپنے اپنے گروہ پیدا کر لیے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کے درمیان ممتازیت کے اعتبار سے جو اہل حق تھے ان کو کہا جاتا ہے اہل سنہ، یعنی سنی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن و سنت کے اندر جو اختلافی مسائل تھے، جن علماء نے اپنی اپنی تحقیقات پیش کی، وہ چار نام ہیں: نعمان بن ثابت، جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی۔ یہ لوگ، ان چاروں کی جو بندہ تقلید کرتا ہے، جو بندہ ان چاروں کی فقہ کے اوپر عمل کرتا ہے، جو بندہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتا ہے، وہ یا تو حنبلی کہلاتا ہے، یا شافعی کہلاتا ہے، یا مالکی کہلاتا ہے، یا حنفی کہلاتا ہے۔ ہمیں جس بندے کی صحیح مجتہدانہ اعتبار سے تحقیق ملی قرآن اور سنت کے اعتبار سے، وہ ہے حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ، جس کی بنسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو نیچے والی ٹرم ہے، یہ جو ٹرم ہے نا، بریلوی کی ٹرم، یہ ہم نے کیوں اختیار کی؟ اس اختیار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس اختیار کرنے کا بنیادی طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ، پھر حنفی خود کو کہلوانے والے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے یہاں تک اپنی کتابوں کے اندر لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کرنے پر قادر ہے، معاذ اللہ، یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ اور پھر ان لوگوں نے ہی آگے اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال اگر نماز کے اندر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، معاذ اللہ۔ اور انہوں نے ہی یہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے، یہ مسائل لوگوں کو بتانا شروع کر دیے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے نا وہ شیطان سے بھی کم ہے۔ انہوں نے یہ اعتراضات شروع کر دیے۔ اب مجھے آپ بتائیے، آپ ایک سوال کا جواب دیجئے کہ جو رب کی ذات کے اندر نقوص پیدا کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر نقوص پیدا کر رہا ہے، وہ کیسے حق کے اوپر ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے جو دیابنا کے لوگ ہیں، جو دیگر اس اعتبار سے جو خود کو ان کے پیروکار سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ گستاخیاں موجود ہیں۔ پھر کچھ لوگ وہ آئے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر کہنے شروع کر دیا۔ اور کچھ لوگ وہ آئے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ اور کچھ لوگ پھر وہ آئے کہ جو اہل بیت اطہار کے اوپر، ان کے اوپر جنہوں نے طعن و تشنیع شروع کر دی، ان کے فضائل کو چھپانا شروع کر دیا، ان کے فضائل کو بتانا شروع نہیں کیا۔ یہ لوگ پھر جب ان کے مقابلے کے اندر دیکھا جائے نا، تو پھر ہمیں حق کی تلاش تھی کہ ہمیں وہ بندہ ملے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی صحیح معنوں کے اندر پہچانے اور لوگوں کو بتائے، لوگوں کو گائیڈ کرے، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اعتبار سے بھی لوگوں کو صحیح گائیڈ کرے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں کو صحیح گائیڈ کرے، جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی لوگوں کو صحیح گائیڈ کرے۔ ہمیں اس بندے کی تلاش تھی۔ وہ بندہ جب ہم نے ڈھونڈا تو اس کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا گیا کہ جو بریلی کا رہنے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں۔ یا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوئیے جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراضات کیے، یا ان لوگوں کے ساتھ ہوئیے جنہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شیطان کے علم سے کم لگتا ہے۔
یا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جو ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جو اہل بیت اطہار کے جو فضائل ہیں ان کو بیان نہیں کرتے، ان کو چھپاتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، یا تو آپ ان کے ساتھ ہوئی ہے، یا اس ایک مرد قلندر کے ساتھ ہوئی ہے کہ جس نے رب کی ذات کی پہچان بھی دی، جس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کا تحفظ بھی کیا، شان و شوکت لوگوں کو بھی بتائی، جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات کو بھی بہترین طریقے کے ساتھ دلوں کے اندر اتارا، جس نے اہل بیت کی محبت دلوں کے اندر اتاری، یا تو اس بندے کی ذات کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم اہل سنہ ہیں، دیگر جتنے بھی جو معتزلہ تھے، لادریہ تھے، ان کے ممتازیت کے اعتبار سے، اب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اب کچھ بھی ہیں، اس اعتبار سے نہیں، اختلافی مسائل کے اندر آپ کسی کی بھی پیروی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد خود کو حنفی کہنے والوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ کہے، رب کی شان کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ کہے۔ پھر کچھ لوگ وہ تھے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ کہہ رہے تھے، پھر ان کے مقابلے کے اندر جو شخصیت آئی جس نے ہر ایک کا جو واضح شان تھی، ہر ایک کی واضح شان تھی، اس کو بتایا، اس کو امام احمد رضا خان بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک اب تک ہم جس اعتبار سے بھی ہیں حق کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں کے اندر اپنے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔